حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے سورہ 3 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس پر انسان کو شکر کرنے اور شکر کرنے کی صورت پر اسے اجر و ثواب اور ناشکری کی صورت میں اسے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہ انجیر اور زیتون جسے ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ پھل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے، اور آگے تیسری چیز بھی آ رہی ہے طور سینا، طور سینا کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور امان والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے، عزت والی ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کے اندر بھی یہی ماحول ہے کہ انسان جس چیز کی بھی قسم کھائے گا وہ چیز بڑی ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کی قسم کھا لے تو خود اندازہ لگائے کہ اللہ کی نگاہ میں جو چیز اہم ہوگی، جو اللہ کی نگاہ میں بہت عمدہ ہوگی ہمارے حق میں، اللہ انہی چیزوں کی قسم کھائے گا۔ تو ان دو پھلوں کی اللہ نے قسم کھائی، انجیر کی اور زیتون کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انجیر یہ جنتی پھل ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اور جنتی پھلوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ان میں گٹھلی نہیں ہوا کرتی، تو لہٰذا یہ انجیر بھی جنتی پھل ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جنت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو، وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہو، تو اگر حدیث رسول کی روشنی میں یہ جنتی پھل ہے، اس صورت میں انسان کے لیے اس پھل میں بے شمار فوائد ہوں گے۔ آپ اگر کتنی نقطۂ نگاہ سے اس پر غور کریں، انجیر کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے فوائد ہمارے علماء نے لکھے ہوئے ہیں۔ انجیر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے پیٹ میں بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری خوراک بھی ہضم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ زور ہضم ہے کہ بہت جلد ہضم ہوتی ہے، اور جو چیز جلدی ہضم ہو جائے وہ انسان کی صحت کے لیے اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک خوبی یہ ہے کہ یہ زور ہضم ہے، اور دوسری خوبی بھی اس کے اندر ہے کہ یہ انسان کے جسم کے اندر، لیکن ان تمام مخلوقات میں
بھئی مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں، حور و غلماں بھی ہیں، اللہ کی بے پناہ مخلوقات میں خود اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ یعنی انسان کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو ساخت ہے، اس کا جو نقشہ اور ماڈل ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو سب سے عمدہ بنایا۔ اب اس کی آپ گہرائی میں جائیں تو خود آپ جانوروں کو دیکھیں، جو چیز آپ کو دکھتی ہے کم سے کم وہی چیز دیکھ لیں کہ ایک جانور ہے چوپایا جو جھکا ہوا ہے، جس کے چاروں پیر زمین پر ہے، اس کا منہ بھی نیچے جھکا ہوا ہے، پورا بدن بھی مڑا ہوا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی قامت عطا فرمائی۔ جانور منہ سے کھاتا ہے، منہ ہی سے اٹھاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ کی دولت دیا، وہ ہاتھ سے لے کر کے ایک ادب کے انداز میں کھاتا ہے۔ صرف ظاہری ہی بناوٹ آپ کی اچھی نہیں ہے، ظاہری چیزیں تو کم ہیں، اندرونی چیزیں جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں وہ کسی جانور میں نہیں ہیں۔ آپ کے اندر جو سمجھ ہے، اچھی اور بری چیز کی پہچان کی جو صلاحیت آپ میں ہے، یہ بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ ہم اچھی اور بری میں تمیز کر لیتے ہیں۔ جانور کو یہ تمیز نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کو پورے طور پر دوسرے سے بیان کر لیتے ہیں، درد ہے تو کتنا ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے۔ جانور کو اللہ نے یہ چیز نہیں دیا ہے۔ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم صاف صاف اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے ہر مسئلے کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی ہر حاجت دوسرے سے بتا سکتے ہیں، لیکن جانوروں کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری یہ بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قسم، اے انسان میں نے تجھ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، تیرے ظاہر کو بھی سنوارا، تیرے باطن کو بھی سنوارا، تیرے جسم کے اندر کیا کیا خوبیاں میں نے رکھی، علم، سماع، بصارت، سننا، سمجھنا، یہ جو تمام چیزیں ہیں تیرے اندر، میں نے اپنے اوصاف کا مظہر تجھ کو بنایا ہے۔ سمیع اللہ ہے، سننے والا، علیم اللہ ہے، جاننے والا، قادر اللہ ہے، قدرت رکھنے والا، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، مگر اس کو خود سے حاصل ہے اور اس کی عطا سے ہم کو بھی حاصل ہے۔ تو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے کہا ہم تجھ کو بہتر بنایا، تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ جب ہمارا ظاہر بھی اچھا ہے، ہمارا باطن بھی اچھا ہے، اور اپنی صفات، اپنی تجلیات کا فیضان اللہ نے بطور خاص ہم پر فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پہچانیں۔ ہم اپنی یہ جو ہمارے اندر سمجھنے کی جو طاقت ہے، اس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم اللہ اور رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں، غور کریں کہ واقعی وہ واحد ہے، واقعی وہ قادر ہے، واقعی وہ رزاق ہے، واقعی وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائے، لیکن اتنی صلاحیتوں کے باوجود اگر کوئی انسان اب بھی اللہ کو ایک نہ مانے، اب بھی اللہ کو قادر مطلق نہ مانے، اور اب بھی اللہ کو معبود مان کر کے وہ اس کی عبادت نہ کرے، تو جانتے ہو کیا وارننگ ہے آگے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو جیسے ہم نے اونچا بنایا ہے ہماری قدرت میں ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو
اگر وہ اچھی چیزوں میں استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ کفر و شرک کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اس کو ڈالیں گے. ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نیچے درجے میں اس کو لے جائیں گے. ایک تفسیر اس کی اور ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اگر اللہ کو ایک نہ مانا، اس کو معبود برحق نہ مانا، اس پر ایمان نہیں لایا تو پھر وہ کفر میں رہا، اور جب کفر میں رہا تو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائے گا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اسے جوانی عطا کی اور اس کے بدن میں طاقت دیا، اس کو سمجھ بوجھ دیا، عقل و خرد دیا، سب کچھ دیا. اگر وہ اس جوانی میں اپنی طاقت کو عبادت میں نہیں استعمال کرتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ کوئی خیرات کرتا ہے، نہ وہ نیکیوں میں رہتا ہے، صرف گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور اپنی جوانی کی طاقت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم تجھ کو اتنا بوڑھا کریں گے کہ تیری یہ جو جوانی ہے بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، تیرے چہرے پر جسم پر جھریاں آئیں گی، تو جھک جائے گا، تیرے اعضاء ناکارہ ہو جائیں گے، تو دوسرے کا محتاج ہو جائے گا. اس منزل پہ آنے سے پہلے اگر تو نے جوانی میں خوب عبادت کی ہے، خوب روزے رکھے ہیں، خوب نیکیوں میں حصہ لیا ہے، تو جب تو بوڑھا ہو بھی جائے گا، اب اگر اتنی عبادت تجھ سے نہیں ہو پاتی بڑھاپے کی وجہ سے، تو میں اس بڑھاپے میں بھی جوانی کا ثواب تجھے عطا فرماؤں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، رمضان کا 1 مہینہ روزہ کے علاوہ اور بھی روزے رکھتا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں خوب کرتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا اب اس کے بس میں نہیں کہ اتنا کر سکے، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس جوانی کے صدقے میں بڑھاپے میں وہ لگاتار اس کو وہی ثواب دیتا رہے گا. اور اس کی ایک صورت اور ہے کہ جو بندہ مسافر نہیں ہے اور مسافر نہ ہونے کی صورت میں وہ عبادت خوب کیا، یا بیمار نہیں ہے، جب صحت مند ہے تو خوب عبادت کیا، اب کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، تو جب تک وہ بیمار رہے گا اگرچہ وہ اتنی عبادت نہیں کر پائے گا جتنی وہ عبادت بیماری سے پہلے کر لیتا تھا. تو اللہ اتنا کریم ہے کہ جب تک وہ بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ اس کو اتنی عبادت کا ثواب دیتا رہے گا. آگے اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ان کو لگاتار اجر ملتا رہے گا. یہ لگاتار اجر کا یہی مطلب ہے جو ابھی ہم نے بتایا کہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو جوانی میں انہوں نے جس رفتار سے عبادت کی ہے اللہ بڑھاپے میں بھی اسی رفتار سے اس کو ثواب دیتا رہے گا، ان کو لگاتار ثواب ملتا رہے گا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. اب اتنی چیزیں گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر اے محبوب تم کو یہ کافر دین کے معاملے میں جھٹلا سکتے ہیں کہ اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں اللہ کے ایک ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر،
کہ خود انسان غور کرے کہ ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان بنایا، اسی خوبصورت انسان کو پھر دنیا ہی میں بوڑھا کر دیا، اور بوڑھا ہونے کے بعد اس کے اعضاء بالکل سب بیکار ہو گئے، پھر اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ میں اتنی شکتی اور اتنی طاقت ہے کہ ایک ناپاک قطرے کو ایک خوبصورت انسان بنائے، اسی خوبصورت کو بوڑھا بنائے، تو پھر وہ اللہ اس ریزہ ریزہ ہڈی کو اور اس کے سڑے گلے جسم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پھر انسانی شکل دے سکتا ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ یہ منکرین جو جزا سزا کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس بنیاد پر دین کے معاملے میں وہ آپ کو جھٹلائیں گے کہ آپ جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے وہ غلط ہے؟ کیسے غلط ہے؟ وہ ذرا غور تو کریں کہ جب کوئی چیز نہیں تھی، انسان کا وجود تک نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو وجود دے دیا، تو جب وجود کمزور ہو گیا یا سڑ گل گیا تو دوبارہ صحیح کرنا تو اور آسان ہے، دوبارہ صحیح کرنا تو اور آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ سوال کے انداز میں، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بعض صحابہ جب اس سورت کو تلاوت کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو وہ ساتھ میں اپنی طرف سے اور بول دیتے تھے، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ ہم گواہ ہیں تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، اس طرح لوگ بولتے تھے۔ آپ حضرات اس درس القرآن میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اس کی وجہ سے فائدے بہت ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور انسان کا عمل اس درس کے ذریعے دونوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب بات آتی ہے عقیدے کی تو اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ۔ اس کے علاوہ آپ ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک حرف پر اگر 10 نیکی ہے تو یہی جو سورت ہم نے پڑھی ہے وہ 105 حرف ہیں، تو اگر آپ 10 سے ضرب دیں تو کتنی نیکیاں بیٹھے بیٹھے جمع ہو گئی۔ تو اس لیے محبتوں کے ساتھ اس میں تشریف لائے۔ اگر کبھی کبھار کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہو تو آپ پہلے سے اسے بتا سکتے ہیں، وہ چیز بھی آپ کو جواب کی شکل میں عرض کر دی جائے گی۔ کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت کھڑی ہے، یا مسجد میں داخل ہوئے اور تکبیر شروع ہو گئی، تو تکبیر شروع ہونے کے بعد آپ کوئی سنت شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تکبیر شروع ہو گئی جماعت کے لیے تو سنت شروع نہیں کر سکتے، صرف فجر کی نماز کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں دونوں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ واجب کے برابر ہے، یعنی ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ سنت ہے مگر درجہ اتنا بلند ہے کہ واجب کی منزل میں ہے وہ۔ تو اس لیے اگر فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو گئی اور آپ بعد میں آئے، تو اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں سنت پڑھ لوں گا اور امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، تب حکم یہ ہے کہ آپ پہلے دور الگ ہو کر سنت پڑھ لیں، وہ سنت چھوڑی نہیں جاتی۔
اور اگر آپ کو خطرہ ہے، خطرہ بنا ہے کہ اگر سنت میں لگیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے جب تک، تب آپ پر ضروری ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہوں، یعنی اب اس سنت کو آپ چھوڑ دیں گے، اور جب سنت وہ چھوٹ گئی تو اب اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے پوری نماز قضا ہو گئی، یعنی نماز فجر میں سو گئے، آپ اٹھ ہی نہیں پائے، تو اب جب بیدار ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے تو چونکہ فرض بھی چھٹی ہے ساتھ میں، تو اب سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے، مگر اس کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ کب تک؟ 12 بجے سے پہلے پہلے، یعنی جب تک کہ زوال کا وقت نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نماز قضا کو تو فرض بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے۔ لیکن جیسا کہ لوگوں نے بنا لیا کہ ڈائریکٹ ظہر ہی میں پھر پڑھتے ہیں، اگر فجر میں نہیں آ پائے تو سوچتے ہیں کہ اب ظہر میں پڑھ لیں گے ساتھ میں، تو اب سنت نہیں ہے، اب صرف فرض پڑھیں گے آپ۔ تو اس مسئلہ جب سنت چھوٹ گئی تنہا، یعنی فرض پڑھ لیے، تب اب وہ سنت کے لیے نہیں حکم ہے، وہ گویا اس سے آپ اب محروم ہو گئے، وہ آپ کا حصہ نکل گیا آپ کا۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ اس طریقے سے نماز کے تعلق سے بطور خاص، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم فرض نماز ہے، تو نماز ہی کے تعلق سے زیادہ تر غور کیجئے، پھر روزہ کے تعلق سے غور کیجئے۔ اب اس طرح مسئلہ نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ٹوپی کس نے بنایا، تو کسی نے بھی بنایا ہو، اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ سوال کا جو تعلق ہو، نیت کیا ہو؟ اپنی اصلاح۔ تو اپنی اصلاح میں ہے ایمان، ایک تو عقیدے کی بات پوچھئے اور دوسرا عمل کی بات پوچھئے، اور وہ جو جنرل نالج ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں الجھنے کے بجائے زیادہ اہم یہ چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین اس درس القرآن کی محفل کو قبول فرما لے۔ رب قدیر جو کچھ اس میں بیان ہوا اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ